औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वतन के तमाम तर नाज़रीन को हमारी तरफ से ईद मुबारक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रूटी हिल मस्जिद के अंदर और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने नमाज ईद की अदा की और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए मुफ्ती साहब ने, तमाम लोगों ने जो ईद में शरीक हुए। गो इस साल ज़रा कम तादाद थी, पाबंदियों की वजह से 10 लोगों से ज़्यादा लोग ईद नहीं पढ़ सकते थे। सब ने दुआ की। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला साल भी अच्छा होगा और इस तरह के कई रमज़ान हम सबको नसीब होंगे। नाज़रीन, हर साल न सिर्फ सिडनी में बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में चाँद का मामला जो है वो जब रमज़ान आता है तब भी चाँद की बहस छिड़ती है और जब ईद का त्यौहार आता है उस वक्त भी। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर यहाँ पे ईद का त्यौहार एक हो उम्मत मुसलमान की तरफ से, तमाम मुसलमान एक करें, तो गवर्नमेंट से इस त्यौहार के लिए छुट्टी भी ली जा सकती है। आखिर क्या वजह है इतने अरसे से ये त्यौहार जो है वो 2 और कई बार 3 ईदें भी जो है वो की गई। तो आज हमारे साथ रूटी हिल मस्जिद के मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, रूटी हिल मस्जिद के प्रेसिडेंट हैं नसीब साहब, वो भी मौजूद हैं, मसूद चीमा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं आखिर ये 3 आवर जोन का जो सिलसिला है उसको क्यों फॉलो करते हैं और ईद जो है वो 3 आवर जोन के तहत ये क्यों करते हैं, जबकि बाकी जो उलमा हैं जिसमें अरब ममालिक आते हैं वो भी 3 आवर जोन को जो है वो प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ उलमा जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम उसको प्रेफर नहीं करते। आखिर ये वजह क्या है इसकी? आइए चलते हैं, पहले मुफ्ती साहब से बात करते हैं और पूछते हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि ये 3 आवर जोन का सिलसिला जो है ये कब से शुरू हुआ और इसको फॉलो करने में कुछ लोग जो हिचकिचाहट महसूस करते हैं, वो चांद देख के ईद करने की कोशिश करते हैं, ये क्या सिलसिला क्या है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। दरअसल बात ये है कि यहाँ जब मैं गोल्ड कोस्ट में था तो उस वक़्त उलमा का हमारा बाहमी रब्ता था सब उलमा से, तो इख्तलाफ बहुत ज़ोरों पर था। एक कोई इलाका एक दिन कर रहा है, कोई दूसरे दिन कर रहा है, तो हम लोगों ने, उलमा ने आपस में बात की कि हम इसका कोई हल निकालते हैं और इसको हल निकाल के इसका हल इकट्ठे ईद, ताकि इकट्ठे ईद कर सके। तो फिर हमने उलमा से, बड़े अकाबिर उलमा से रब्ते किए, तो उनमें से हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने शफ़क़त फरमाई, आने का वादा किया कि वो तशरीफ़ ले आएंगे। जब वो तशरीफ़ ले आए गोल्ड कोस्ट में, मैं ही होस्ट था उनका, मैं और मौलाना वज़ार साहब, तो हमारे पास ठहरे तो मौलाना शब्बीर अहमद साहब से रब्ता हुआ। इन्होंने कहा कि मैं अपने घर पे मीटिंग बुलाता हूँ, ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, आप हज़रत को लेके यहाँ आ जाएँ। तो हम यहाँ आए, तो यहाँ इसी रूटी हिल मस्जिद में मजलिस हुई जिसमें तमाम उलमा कराम जमा थे, जिनमें अक्सरियत ज़िंदा अल्हम्दुलिल्लाह सब यहीं मौजूद हैं, कोई गया नहीं। तो उसमें सवाल उठा कि इसका हल क्या है, कैसे हम इकट्ठे ईद कर सकते हैं। तो आप उस वक्त इमाम थे रूटी हिल मस्जिद? मैं रूटी हिल मस्जिद का इमाम था जी। और मौलाना शबीर साहब जो है वो यहाँ रूटी हिल में थे। मैं गोल्ड कोस्ट का इमाम था जी। तो रूटी हिल मस्जिद के इमाम मौलाना शबीर अहमद साहब थे। तो उन्होंने ऑफ़र किया था कि मैं होस्ट करता हूँ मीटिंग को, यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो हम लोग यहाँ आए हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को लेकर। तो यहाँ मीटिंग हुई, काफ़ी तवील मीटिंग थी। तो उसमें फिर जब ये बात आई, मौलाना शबीर अहमद साहब ने कहा और मकामी उलमा साहब ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया की अंदर से चाँद के नज़र आने की इत्तला को मानते हैं। तो सवाल उठाया गया कि पर्थ और सिडनी का तो बहुत फासला है, कोई बात नहीं, 3 घंटे का फासला है। तो उस पर फिर सवाल उठा कि अगर 3 घंटा आप पर्थ को तक इंतज़ार कर सकते हैं, तो पर्थ के साथ जो मुल्हिका ममालिक हैं सेम टाइम जोन में हैं, तो इस लिहाज से रीजनल साइटिंग को क्यों नहीं, उसको मानने में क्या मुश्किल है या शरई रुकावट है? इसका कोई जवाब नहीं आया सामने। इस पर काफ़ी देर बातचीत होती रही। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने भी कहा भी इसका जवाब दें, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो हज़रत ने फरमाया कि ये बहुत फेयर और इंसाफ पर मबनी बात मालूम होती है कि हाँ, कि अगर आप पर तक 3 घंटे का या 2 घंटे का इंतज़ार कर सकते हैं, तो इस एरिया में, इस जोन में जितने ममालिक हैं उनमें से कहीं से भी चाँद नज़र आ जाए, जिनमें नाम लिया गया बाकायदा, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनाई है, ब्रुनाई वगैरह सारे ममालिक, हांगकॉन्ग, बैंकॉक आ जाते हैं। तो इन बाकायदा नाम लिया गया इनका, सिंगापुर का नाम लिया गया बाकायदा। तो उसने फरमाया कि मैं यही फ़ैसला पसंद करूँगा कि इस पर आप लोग मुत्तफ़िक हो जाएं।
تو سب اس وقت جو علماء اس میں موجود تھے کیا وہ متفق ہوئے تھے یا سب علماء، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس حضرت کے فیصلے کو چیلنج کیا ہو یا انکار کیا ہو یا اس پہ کوئی سوال اٹھایا ہو، سب نے خاموشی سے اقرار کیا. تو پھر اندر سے ریکویسٹ آئی حضرت کہ حضرت مسئلہ تو بڑے آسانی سے آپ نے حل کر دیا، اب براہ کرم اس تحریر فرما دیں اور سائن فرما دیں اس پہ. ان کے حضرت فرمایا نہیں، میں صرف میں ہی سائن نہیں کروں گا، سب سائن کریں اس پہ. تو ان تمام علماء نے تمام علماء نے اس پر ایگری کیا، اس پر سائن کیے، اور اس کے بعد پھر وہ مجلس ختم ہو گئی. تو ہم سائن شدہ جو پیپر ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اصل میں چونکہ ہم مہمان تھے، ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں تھی فوٹو کاپی کی، تو یہاں کے سابق امام مولانا مفتی شبیر احمد صاحب انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دے دیں، میں اس کی کاپی کر کے سب کو پہنچا دوں گا. تو پہنچائی انہوں نے؟ نہیں، ہم تک تو نہیں پہنچی اس کے بعد، لیکن ہم لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں، اور یہاں کی کمیٹی کو بھی جب سے پتہ چلا ہے وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑا بریفلی یہ ہمارے ناظرین کو بتایا. ناظرین، مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت سی فین فالوئنگ بھی ہے ان کی، اور وہ لوگ جو ہے ان کی بات کو بڑا مصدقہ سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں. اب آئیے، ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، عارف بھائی سے بات کرتے ہیں. اور ان کے جو روٹی ہل مسجد جو ہے وہ اس کے یہ سیکٹری بھی ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اس چیز کو لے کر مولانا شبیر صاحب جو کرتے ہیں چاند دیکھ کر عید کرتے ہیں، اور ان کے فالوورز جو ہیں، اور روٹی ہل مسجد کے جو پہلے امام رہ چکے ہیں، ان سے انہوں نے یہ بات پوچھی کہ ہم آخر چاند دیکھ کر کیوں فیصلہ کریں. تو ان کا جواب کیا تھا، یہ جواب آپ کو سنواتے ہیں. عارف بھائی، آپ کی بات ڈاکٹر شبیر صاحب سے اس مسئلے کو لے کر یا اس موضوع کو لے کر ہوئی؟ جی، مولانا شبیر صاحب جب یہاں سے روٹی ہل سے جب چلے گئے تھے تو ہمارا یہ چاند جو ریجنل زون میں چاند دیکھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو وہ جو تحریر لکھی گئی تھی مولانا تقی عثمانی صاحب جب یہاں پر آئے تھے، تو وہ تحریر اگر آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کا آسٹریلیا کا سفر نامہ پڑھیں گے تو اس کے اندر مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس سفر کا ذکر کیا ہے، اور یہاں روٹی ہل مسجد کو آنے کا بھی ذکر کیا ہے، اور بڑا تفصیل سے انہوں نے سفر نامے میں ان کی اس وزٹ کا ذکر کیا. اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو ہے نا اس چاند کے مسئلے پہ یہاں بڑی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس سفر نامے میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو ہے ایک تحریر تیار کی گئی تھی، اور وہ تحریر کیا لکھی گئی اس کی تفصیلات تو سفر نامے نہیں ہے، لیکن ان کے سفر نامے میں یہاں کا وزٹ اور یہاں کی وہ میٹنگ اور وہ تحریر کا ذکر ہے اس میں. جی، یہ الفاظ ہے اس کے اندر کہ ایک تحریر لکھی گئی ہے. وہ تحریر کی ڈیٹیلز نہیں لکھی ہے اس سفر نامے میں، لیکن تحریر کا ذکر ضرور ہے اس سفر نامے میں. تو آپ کو گوگل سے مل جائے گا آسٹریلیا کا سفر نامہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا، تو آئی تھنک پیج نمبر 32 یا 31 پہ کچھ ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے اس تحریر کے حوالے سے ڈاکٹر شبیر صاحب سے کوئی بات کی؟ جی ہاں، تو ہمارا یہ کوشش رہی ہے شروع میں کہ بھائی عوام کو جوڑنے کے لیے اگر وہ تحریر سامنے آ جاتی ہے تو لوگوں میں روٹی ہل کے اوپر ایک کانفیڈنس بڑھے گا کہ بھائی روٹی ہل والے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو مولانا تقی عثمانی کی وہ تحریر جو سارے علماء نے مل کے ایکسیپٹ کی تھی، اس تحریر کو ہم آگے پروسیس میں لا رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی ایک چیز نئی ایجاد نہیں کر رہے، نہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایک نئی انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ چاند کے حوالے سے. یہ تو لوگوں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے ہم اس تحریر کے لیے ڈھونڈتے رہے کہ بھائی وہ تحریر مل جائے ہم کو، تاکہ ہم اس کو لوگوں کو پبلش کر رہے بتایا کہ بھائی ایک وقت تھا جب علماء نے اس تحریر کے اوپر ایکسیپٹ کیا کہ جو ریجنل مون سائٹنگ ہے زون میں جو کنٹریز آتے ہیں، جیسے صاحب نے فرمایا آسٹریلیا کے طرف میں جیسے فیجی ہو گیا اور نیوزی لینڈ ہو گیا، ہانگ کانگ، انڈونیشیا، تو یہ سب کنٹری میں جب چاند کی دیکھنے کی گواہی آ جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے مولانا تقی عثمانی کے فتوے کے حساب سے. تو وہ تحریر کو جب تحریر کو حاصل کرنے کی جب کوشش کی تو تحریر ملی نہیں، لیکن وہ تحریر کہاں چلی گئی اس کے بعد پتہ نہیں چلا کچھ. تو یہ پتہ چلا تھا کہ بھائی مولانا شبیر صاحب جو ہے ان کے پاس وہ تحریر تھی جو لاسٹ میں ان کے پاس رہی، اور ان سے پھر آگے ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی تو نہیں ہوئی. تو میری مولانا شبیر صاحب سے ایک مرتبہ بات ہوئی تھی روٹی ہل مسجد میں اس تحریر کے بارے میں، اور میں نے سوال کیا مولانا صاحب جب میٹنگ ہوئی تھی مولانا تقی عثمانی صاحب کی، تو وہ میٹنگ میں ایک تحریر لکھی گئی تھی زونل مون سائٹنگ کے بارے میں.
تو مولانا شبیر صاحب نے فرمایا تھا مجھے کہ ہاں میٹنگ ہوئی تھی، بلکہ جس وقت میں نے یہ ان سے سوال کیا تھا تو مجھے صرف یہ پتا تھا کہ روٹین میں میٹنگ ہوئی ہے، لیکن کہاں ہوئی تھی میٹنگ یہ مولانا شبیر صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ میٹنگ میرے گھر میں ہوئی تھی، جبکہ ان کا گھر یہاں روٹین مسجد کے آپ نے ہوا پڑے نہیں یہی سی باؤنڈری میں اپنے کمپلیکس میں ہوا کرتا تھا، پیچھے مسجد میں ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میٹنگ یہاں ہوئی ہے، اور واقعی میں وہ اس بات کو انکار نہیں کرتے کہ یہ میٹنگ میں یہ بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ ریجنل مون سائٹنگ کو ایکسیپٹ کریں گے 3 آور زون کے اندر. اچھا، انہوں نے انکار نہیں کیا اس بات سے وہ انکار بھی نہیں کرتے. اگر آپ ابھی بھی پوچھیں گے مولانا شبیر صاحب سے کہ اس میٹنگ میں یہ تحریر لکھی گئی تھی اور زونل مون سائٹنگ کو علماء نے اس وقت ایکسیپٹ کیا تھا، تو اس بات سے وہ انکار بھی نہیں کرتے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ اس میٹنگ میں یہ تحریر کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. تو میں نے ان سے آگے پھر سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب جب اس کو ہم نے آپ علماء نے جب اس وقت، چونکہ میں تو اس میٹنگ میں تھا نہیں اور میں تھا نہیں اس وقت، تو میں نے پوچھا کہ جب آپ لوگوں نے ایک تحریر بنائی تھی اور اس کو آپ لوگوں نے سارے علماء نے اکٹھے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا اور وہ ایک فائنل اس میٹنگ کا کنکلوڈنگ ڈیسیشن تھا کہ بھئی ہم یہ کریں گے، تو اس کے بعد کہ پھر اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا، اس پہ ہم کام کیوں نہیں کرتے، یا اس کو ہم فردر پروسیس میں کیوں نہیں لاتے، اس کو ہم کیوں نہیں زونل مون سائٹنگ کو فالو کرتے. تو مولانا شبیر صاحب نے یہی جواب دیا تھا کہ جو ہے نا، چونکہ وہاں کی جو مون سائٹنگ کی جو شہادتیں آتی ہیں وہ سم ٹائمز قابل قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اس سے آپ کیا اسیس کرتے ہیں قابل قبول نہیں ہوتی؟ مطلب وہ مون سائٹنگ کی شہادت جو ہے وہ آپ کو خود جا کے لینی چاہیے، یا آپ کا نامینیٹڈ پرسن ہونا چاہیے اس سے لینی چاہیے؟ کیا ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر چاند دیکھ لے تو اس کی شہادت قبول نہیں ہے؟ وہ کم پیش ایسے ہی مطلب ہے، کیونکہ جن کی شہادت آ رہی ہے وہ ان کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ ان کا آتھینٹسٹی نہیں ہے جو گواہی دے رہے ہیں. تو ناظرین، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں بذات خود بڑا احترام کرتا ہوں ڈاکٹر شبیر صاحب کا، لیکن ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ شہادت قابل قبول نہیں ہے. اگر کسی کی شہادت قابل قبول نہیں ہے اور وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اور وہ اگر چاند دیکھ کر آپ کو شہادت دیتا ہے تو بحیثیت امام یا بحیثیت مفتی آپ کہتے ہیں بھئی آپ کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، تو میرے خیال میں تو یہ تذلیل اور تضحیک ہے اس مسلمان کی بھی. اس پہ بھی کسی وقت روشنی ڈالیں گے، اس پہ بھی کسی وقت بحث کریں گے کہ یہ کیا، اگر اتنی ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا شخص آپ کو شہادت دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کی یہ جو شہادت ہے اس کو میں مانتا نہیں. اس پہ بھی کسی مفتی سے، کسی عالم سے ہم فتویٰ بھی لیں گے اور پوچھیں گے. اور چلتے ہیں حاجی نصیب صاحب کی طرف، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں روٹی ہل مسجد کے اس وقت، جو اسلامک ایسوسیشن آف ویسٹرن سبرب ہے، ان سے اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں. نصیب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور آپ یہ بتائیے کہ آخر آپ 3 آور زون جو ہے اس کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ السلام علیکم جناب راجد صاحب. الحمدللہ جیسے مفتی صاحب نے آلریڈی ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ یہاں سارے علماء اکٹھا کیا گیا تھا، اینڈ دیٹ اونلی ون ایجنڈا تھا ٹو سورٹ آؤٹ دا مون سائٹنگ ان آسٹریلیا. تو الحمدللہ انہوں نے سارے اگری کیا کہ ود ان 3 آور زون اگر چاند دکھا گیا اس کے مطابق سے ہم روزہ رکھیں گے، اسی کے مطابق سے ہم عید منائیں گے انشاءاللہ. تو وہ اس کے بعد فالو اپ جو تھا وہ کیوں نہیں ہو پایا؟ عید، آج بھی عید ایک ہوئی ہے، آج تو پاکستان میں بھی عید ہو گئی ہے، جبکہ یہاں روٹی ہل مسجد میں بھی ہو گئی ہے، لیکن کچھ چند جو مساجد ہیں وہاں پہ عید نہیں ہو رہی تھی. اس کیا وجہ؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ بات ہوئی تھی، ہم جو کمیٹی والے تھے اس ٹائم پریزنٹ نہیں تھے، تو ہمیں یہ بات کا شعور نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. تو الحمدللہ جب ہمیں پتہ چلا اور کنفرمیشن ہوا، جب ہمارے مفتی صاحب سید اسد اللہ طارق صاحب جب یہاں پہ آئے کہ یہ میٹنگ ہوا تھا، کہاں پہ ہوا تھا، کس ریزن سے، سنس دین ہم اس پہ پھر چلے گئے واپس 3 آوازوں پہ. بہت شکریہ. اور مسعود چیمہ صاحب جو ہیں، انہوں نے روٹی ہل مسجد کی نہ صرف بڑی خدمت کی، بلکہ جو اسلامک کالج ہے یہاں پہ، اس اسلامک کالج کے لیے بھی جو ہے وہ خدمات ان کی ناقابل فراموش ہیں. یقین جانے کہ مسجد کا کام ہو یا کالج کا کام ہو، ہم پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. سارے اپنے بزنسز، اپنا کام، فیملی، ساری چیزیں پر سے پشت ڈال کے. آئیے چلتے ہیں مسعود چیمہ صاحب سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. چیمہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. شکریہ آپ کا.
آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ یہ بتائیے کہ یہ جو 3 آور زون کا مون سائٹنگ کا جو سلسلہ ہے آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا، تو اس میں جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو بات چل رہی ہے اس میٹنگ میں آپ بھی موجود تھے کیا؟ نہیں، میں تو موجود نہیں تھا. ہمیں تو ویسے کچھ عرصہ، کافی عرصہ تک اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ چیز دس ایگزسٹ کر رہی ہے. یہ کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں لا علم رکھا گیا اس بات سے. جب مفتی طارق صاحب آئے ادھر روٹی ہل میں ہمارے ساتھ ادھر پیش امام بنے، تو انہوں نے پھر اس بات کا ذکر کیا. تو ان کے آنے کے بعد 2 سال تقریباً اس پہ ہم پروب کرتے رہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کون کون لوگ تھے وہاں پہ. تو ایونچولی پھر ہم نے یہ سٹیپ جو ہے نا لیا. یہ ایک جرأت مندانہ تھا کہ کیونکہ کنسیڈرنگ کہ کتنی اس کی مخالفت ہوگی اور لوگ دے آر سیٹ ان دیئر ویز، تو مگر ہم نے کیا کیونکہ ہم شریعت کو کنٹراڈکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کسی بھی صورت میں. تو جب یہ سارے مسائل ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں وہ 3 آور زون پہ جانا چاہیے، کیونکہ پہلے یہ لوگ ادھر ہمارے لوگ ویٹ کرتے تھے پرتھ سے آئے یا ڈارون سے آئے کنفرمیشن. پرتھ کی کنفرمیشن جو آتی تھی وہ تو ویسے ہی تقریباً 10-11 ہمارے سڈنی کے ٹائم کے مطابق ٹائم ہو جاتا ہے. اب تراویح کے لیے بھی لوگ لٹکے رہے ہیں اور اگلے دن عید یہ ہوتا رہا. یہ ہوتا رہا ہے، میں خود اس کو فالو کرتا رہا ہوں. تو اس لیے میرا ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ سے. یہ 1 2 یا 10 20 یا 100 200 لوگوں کی بات نہیں ہے، اس میں ہزاروں کے حساب سے جو مسلمان ہیں وہ انوالو ہیں. اور اگر یہ باہمی اتفاق سے، میں تو سمجھتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب کو جنہوں نے یہ ایک بڑا اچھا حل نکال کے فتویٰ دیا. تو اگر ہم سارے لوگ اس کو فالو کر لیں تو کیا فیملیز کی جو عید کی خوشیاں ہیں وہ دوبالا نہیں ہو جائیں گی؟ راجہ صاحب، بیسیکلی ہمارا وی بیسڈ آن ڈیسیژن آن دیٹ کہ ہم سارے مسلمان، ہم نے وے آؤٹ کیا کہ کیا ہے کہ میجورٹی عرب ٹرکس یہ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو مولانا تقی عثمانی، مگر ہم ان کو فالو نہیں کر رہے تھے ایز سچ. تو ہم نے مولانا تقی عثمانی صاحب کا فتوے کو فالو کیا، تو اٹ فالز آن آلموسٹ دا سیم. مگر ہمارا، آپ نے پہلے سوال کیا بھائی کو، ہمارا جو سورس آف ہے نا انفارمیشن وہ گورنمنٹ آف ملائیشیا سے ہے. تو وہ ان کی آبزرویٹری سے آتا ہے، وہ ہمیں پکچر بھی بھیجتے ہیں کہ یہ دس از دا مون واز سائٹڈ. تو اس رمضان کے شروع ہونے کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جب وہ مون واز ناٹ سائٹڈ تو دے وینٹ آن کیلکولیشن، وی ڈنٹ ڈو اٹ. ہم نے ان کو فالو نہیں کیا. تو پھر ہم نے نیکسٹ ڈے کیا رمضان شروع. ٹھیک، یعنی آپ کیلنڈر پہ نہیں گئے، آپ نے نہیں، ہم نے پراپر اس پہ جو سنت پہ عمل کیا کہ اب تو وہ 30 دن ہو گئے مہینے کے، اب ہم رمضان کی پہلی ہوگی ہماری. تو یہ ڈیسیژن تھا الحمدللہ. یہ بھی اب بھی آپ کو پتا ہے کہ عید کا ڈیسیژن پاکستان میں بھی ثابت ہو چکا ہے. یہ وہ ایگزیکٹلی وی ور ان دا سیم پوزیشن ایز پاکستان کہ 26 منٹ کا یا 25 منٹ کا چاند تھا ادھر. تو پاکستان میں بھی تھا، اور گورنمنٹ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو ہیں اپنا وزیر فواد حسین، انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ دیکھیں فلاں جگہ پہ یہ چاند بڑے ایک ایسے طریقے سے بہیو کرتا ہے کہ جس کو ہم عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو پورے پاکستان میں انہوں نے 4-5 لوکیشنوں پہ کہا وہاں پہ چاند نظر آئے گا، اور وہاں پہ نظر آیا. تو عید آج پاکستان میں بھی عید ہوگی. اب یہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ چاند دیکھ کے عید کرتے رہے ہیں، ان کی عید اگر کیلنڈر والوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھی تو پاکستان کے ساتھ ہوتی تھی. تو یہ تو ایک دن پاکستان سے بھی آگے چلے گئے. دیکھیں چاند ہے. میرا کویشچن ہے سب بھائیوں سے، جب آپ کو ایک رویا کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق ہو جانا. رویا بالعین یا رویا بالبصر نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھو اور آنکھ سے رویا. اس کی مفتی صاحب زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، انہوں نے تو ماشاءاللہ بک بھی لکھی ہوئی ہے اس پہ. تو رویا جو ہے نا وہ ہماری رویا تصدیق ہو گئی کہ یہ 25 منٹ تک چاند ادھر ہے. وہ کس مہینے کا چاند ہے؟ وہ پچھلے مہینے کا تو ہو نہیں سکتا. وہ آنے والے مہینے. It's confirming that it will stay there for 25 minutes after the sunset. تو science is confirming that.
सो व्हाट मंथ यू विल टेक दैट? किस महीने का चांद होगा? आने वाले महीने पिछले महीने का तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वो रमज़ान का या शवाल का है जी। नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम बात है कि 25 मिनट कोई छोटा टाइम नहीं होता, और 25 मिनट तक अगर चांद, चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जैसे फवाद चौधरी जो वज़ीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने 4-5 लोकेशंस बताई कि फ़लाँ जगह पे चांद जो है वो नज़र आने के इम्कानात हैं, और वहाँ पे चांद नज़र आया। अब इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी भी कुछ लोकेशंस होंगी, और बाकी ममालिक जो हैं उनमें भी जो चांद है उसकी कुछ लोकेशन होंगी। अब अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने लॉन में बैठा हूँ, फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड में, मुझे चांद नज़र नहीं आता, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर में कहीं पे भी चांद नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इस पे ये गुफ्तगू आज समेटूँगा, और एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। हमारे उलमा हमें दिलो जान से अजीज़ हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, और उनके कहे पे, उनके फतवों पे अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मेरा और आपका, हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग बिला देखे, बिला सोचे किसी भी चीज़ को बिलीव कर लेना, ये आज के दौर में थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। हमें जो भी बात हो, मामला चांद का हो या किसी भी फतवे का हो, थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए। और जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे हमें चीन तक जाना पड़े। और ये भी एक इल्म है कि हम उलमा के इल्म को सीखने की कोशिश करें। आजकल गूगल है, और आप मुझे एक और बात याद आती है कि हमारे उलमा, हमारे मुफ्ती साहिबान जो फतवे देते हैं, जो हमें बताते हैं, वो सारे लोग खुदा की कसम यकीन जाने हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी को ख़ुद यूज़ करते हैं। बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो चांद पे आकर हमारी टेक्नोलॉजी क्यों फेल हो जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ चीमा साहब से एक आखिर में फिर बात करते हैं, फिर आप की तरफ। शुक्रिया राजा साहब। वो एक बात आपने क्वेश्चन किया था अपना कंफर्मेशन का, उसके मतलब, तो मैं एक अपने आपके सामने इनको ये रेस्ट अश्योर कि हम विदाउट कंफर्मेशन वी डू नॉट गो नोवेयर। हमें लास्ट नाइट चांद का 2 घंटे पहले पता चल चुका था कि नज़र आ गया फिजी में, मगर वी वर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम फिजी लीग, प्रेसिडेंट फिजी। तो फिजी लीग वाले जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ पे। पहले उन्होंने अपना बंदा भेजा उस गांव में जहाँ पे लोगों ने देखा हुआ था चांद, वो उन्होंने जाकर कंफर्म किया, अपने बंदे उनके फिजी लीग के मेंबर ने, तो उन्होंने आके फिर उनको बताया कि यस इट्स राइट। फिर उन्होंने हमें कंफर्म किया। तो बाय द वे राजा साहब, 2 घंटे का फ़र्क है फिजी का, पर्थ का 3 घंटे का फ़र्क है, तो हम वेरी वेल विद इन द लिमिट ऑफ 3 आवर्स ऑन। तो ये मैं दरख्वास्त करना चाहता था। एक वो भी अपना आरिफ भाई की तरफ चलते हैं। आरिफ भाई कुछ कहना चाहते ये हैं? मसला बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, जैसे कि आपने अभी कहा राजा साहब के कॉमन सेंस की जब आपने बात की, तो उस पर मुझे एक और सवाल जो मौलाना शब्बीर साहब से किया गया था वो भी मुझे याद आया, और कॉमन सेंस का एक सवाल मैं लोगों के ऊपर भी मैं डालना चाहता हूँ कि आप भी इस सवाल को मेरे सुने और उस पर गौर करें कि सवाल क्या है। तो ये सवाल मौलाना शब्बीर साहब से मैंने किया था, उसमें सवाल पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आप जो कॉमन सेंस की आपने बात की वो कि भाई एक कंट्री के बाहर का चांद देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इस सवाल के बाद मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश 1947 से पहले एक कंट्री हुआ करता था, इन सब का एक चांद था। जब 47 में जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, तो इंडिया वाले ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के चांद को नहीं मानते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपस में एक दूसरे के चांद को मानते थे। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो गया, तो अब उसके बाद में ना ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के चांद को नहीं मानता, इंडिया वाले पाकिस्तान के चांद को नहीं मानते, ना बांग्लादेश के चांद को मानते हैं। तो मेरे जहन में ये बात है कि भाई ये तो इंसान की खींची हुई लकीरें हैं, इसमें चांद का क्या कसूर है? अल्लाह ताला ने हर कंट्री चांद अलग तो नहीं बनाया। तो इस पे मैंने मौलाना शब्बीर पे सवाल किया कि मौलाना साहब, जब कंट्रीज अलग हो जाते हैं तो इसका चांद अलग क्यों हो जाता है? तो मौलाना साहब ने सिर्फ जवाब में इतना कहा कि एक कंट्री जो है एक मतला होता है,
مجھے پھر اس کے اوپر میں نے اور ان سے تفصیلات پوچھی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے تفصیلات نہیں بتائی تھی. لیکن پھر بعد میں آ کے میں نے مفتی صاحب طارق سے یہی سوال کیا. مفتی صاحب میں نے جب سوال مولانا شبیر سے کیا تھا ان کے جواب میں نے کہا کہ ایک مطلع ہوتا ہے، تو یہ مطلع آخر ہوتا کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ جو ہے نا ایک کنٹری ایک مطلع ہوتا ہی نہیں ہے. کیا مفتی صاحب یہ جواب تھا نا آپ کا؟ ضروری نہیں. ضروری نہیں ہے. تو بہرحال آپ لوگوں سے بھی یہ سوال آپ سوچیں کہ بھائی کیوں ایسا ہے کہ کیوں ہم پاکستان انڈیا ایک چاند نہیں ہیں. ناظرین، ہم آپ کے لیے بہت سے سوالات چھوڑے جا رہے ہیں، تھوڑا سا وقت اس بات پہ بھی نکالیے گا. میں نے تو بچپن میں یہ سنا تھا کہ عید والے دن جو روزہ رکھتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. کہیں میں یا آپ شیطان تو نہیں بننے جا رہے؟ اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا. یہ ہنسی والی بات اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اداسیاں، افسردگی، یہ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں شامل ہیں. تو جاتے جاتے نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.